ہم اس وقت کے ایم سی آفس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر کراچی مراد صاحب ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کراچی سندھ کی سیاست پہ تو بات ہو ہی رہی ہے، لیکن ذرا کراچی کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کراچی بڑا دکھا ہوا ہے، زخم ہیں اس کے چہرے پر اور ان کو بھرے گا کون. سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ تاثر کیوں ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں ذرا، کہ آپ پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں کراچی میں، کراچی کے مسائل حل نہیں کر رہے. دیکھیں، یہاں ہم بیٹھ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی طاقت سے اقتدار حاصل کیا ہے، اور مخالفین ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتے رہتے ہیں اور الزامات لگتے ہیں، مگر الزامات ابھی تک کوئی ثابت کر نہیں سکتا. تو عوام کی خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور یہ عوام کا آفس ہے، عوام کے لیے کھلا ہوا ہے، اور عوام کی خدمت کریں. آپ نے دیکھا یہاں پہ نہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، نہ کوئی عام لوگ آ کے عام لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ کراچی کے ایم سی کے اندر پیپلز پارٹی کے جالے عوام کی خدمت کریں. پریشانی کی بات یہ ہے ان کو. اچھا، یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ خدمت کریں؟ کیونکہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان پہ مسلط ہے. 15 سال سے سندھ کی حکومت ہے. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کراچی ہے ان کا. پی ٹی آئی والوں نے کراچی لے کر دکھایا 2018 میں. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کیسے لیا. لیکن یونیورسٹی روڈ سے شروع کریں تو آپ کو کراچی کا چہرہ دکھتا ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ چھوٹی سڑکوں پر ایک ماس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ بھی آ رہا ہے، سڑکوں کو کشادہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو یہ کراچی شہر کے ساتھ مزید ظلم تو نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وفاق کی طرف سے دیے گئے نا، تو وفاق ان کے فنڈ ریلیز کرے تو آج کراچی کی شہریوں کو یہ تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی. کیونکہ ہمیں کنوے کرنا چاہیے لوگوں کو میسج. لوگ یہ سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ یہ سارا کچھ کر لی. کچھ ادارے سندھ گورنمنٹ کے ہیں، کچھ وفاق کے بھی ہیں. جہاں سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور پروجیکٹ کمپلیٹ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھیں این آئی سی وی ڈی دیکھ لیں، اسپورٹس کمپلیکس اس شہر کے لیے بنے، سپاری پارک دیکھ لیں. بہت سے ایسی تفریح گاہیں کراچی میں ڈیلیور کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. کے ایم سی میں جب سے ہم نے سنبھالا ہے تو کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلا تفریق، بلا لسان. ہمیں خدمت کرنی ہے عوام کی. ہم نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تنقید کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مل کر اس شہر کی خدمت کی. یہ شہر ہم سب کا ہے. نہیں، اس شہر کی خدمت کے لیے آپ ایسا کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں 15 سال سے آپ کی حکومت تو تھی. اس 15 سال میں آپ نے جب وسیم اختر یہاں پر میئر تھے، وہ تو مجھے یاد ہے صبح شام یہی کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اب آپ تو یقینی طور پر با اختیار لوگ ہیں. کراچی میں پانی کا مسئلہ اب بھی موجود ہے، ہائیڈرنٹس گرائے جا رہے ہیں. وہی پانی جو ایک سبسڈائز ریٹ پہ مل رہا تھا وہ اب مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے. آپ کے جو یو سی چیئرمینز ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور جو ٹریڈ لائسنس کے معاملات ہیں اس کو لے کر بھی لوگوں کی شکایات ہیں. تو اس میں خدمت کہاں رہ گئی؟ دیکھیں، جو اختیارات وسیم اختر کے پاس تھے آج وہی اختیارات مرتضی واب کے پاس اور میرے پاس ہے. کام کرنے کی نیت ہو، لگن ہو، اور تنقید. ان کا کام یہی تھا صبح شام آ کے پریس پر کانفرنس کرتے اور پیپریں پاڑنا. آج ہم عوام سے مل بھی رہے ہیں. یہ آفس پہلے اتنا پبلک کے لیے نہیں تھا، پچھلے کئی سالوں بعد آج یہاں پہ عام لوگ آ کے ہم اپنے مسائل حل کر. یہ دروازے پہ کوئی پرچی دے کے اندر نہیں آتا، کھلا ہوا ہے اور ان کو ایکسیز، ایزی ایکسیز ہے. تو یہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے نیت ہو کام کرنے کی، تو نہ کوئی اختیارات کا رونا ہوگا. آپ کے پاس اگر ول ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں اور کام لینا جانتے ہوں. تو الحمدللہ وہی اختیارات، وہی وسائل وسیم اختر کے پاس تھے، وہی وسائل، وہی اختیارات مرتضی واب ہمارے پاس ہیں. وہی مسائل جو وسیم اختر کے پاس تھے وہی سلمان عبداللہ مراد کے پاس بھی ہیں، جیسے گٹر کے ڈھکن نہیں. دیکھیں، الحمدللہ جو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو اپریشیٹ کرنے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 6 مہینے 8 مہینے میں کراچی شہر کا پیرس بنا دیا. کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ 4 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کراچی کے مسائل کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. پانی کی بات کی، پانی K4 وفاق کا پروجیکٹ ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سی ایم ہاؤس میں دوبارہ انوگریشن کرنے آئے تو وہاں پہ سی ایم مراد علی شاہ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے سامنے یہ مدعا رکھا، اور انہوں نے کہا اس پروجیکٹ کے پیسے آپ ریلیز کریں، اور انہوں نے نہیں کیے. تو اسی وجہ سے ڈیلے ہوتا جاتا ہے، اور چیزیں روز بہ روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو پروجیکٹ اس لیے ڈیلے ہوتا ہے، اور الزام پیپلز پارٹی پر لگتا ہے. یہ جو علاقہ ہے، جس علاقے سے ہم آپ کے دفتر تک آئے ہیں سلمان صاحب، اس میں جگہ جگہ سگنلز نہیں ہیں، اس میں جگہ جگہ تجاوزات بھی ہیں، اس میں جگہ جگہ نو پارکنگ پہ پارکنگ بھی ہوئی ہے. کراچی کے شہریوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. یعنی یہی سفر جب میں لاہور میں کرتا ہوں سلمان بھائی، تو یہ 5 منٹ کا سفر ہوتا ہے یا 7 منٹ کا سفر ہوتا ہے. لیکن جب میں کراچی میں نکلتا ہوں تو پہلے میں پورا کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ یہ 40 منٹ میرے لگیں گے، یہاں میں پھنسوں گا، وہاں میں رکوں گا. تو یہ بنیادی مسائل ہیں شہریوں کے
اور ان مسائل کے حل کے لیے کون سے ڈپارٹمنٹ آپ کے راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے؟ یہ انکروچمنٹ کے لیے آپ نے بات کی، جب سے ہم نے یہ چارج سنبھالا ہم ان مافیاز کے خلاف لڑ لیں، آئیڈینٹ مافیا ہو، پارکنگ مافیا ہو اور مافیاز کے ایک بہت بڑا مافیا، ان کے خلاف لڑنا اتنا آسان نہیں ہے اور ہر چیزیں پھر ہو نہیں سکتی، ٹائم لگے گا اور شہریوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ سلمان بھائی، آخر میں آپ سے چلیں ایک دعوے کی صورت ایک وعدہ لے لیتے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو یاد پڑتا ہے کہ آخری جو کام ہوا یہاں پر وہ مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوا۔ اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو اختیارات ملے۔ ایک تو اسی سوال میں ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ ہماری جمہوری قوتیں بلدیات کے نظام کو مضبوط کرنے میں کیوں دلچسپی نہیں رکھتی؟ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے اگر ایک یو سی چیئرمین لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کر رہا ہوگا۔ دوسرا، کیا آپ ایسا کام کر جائیں گے کہ لوگ بولیں کہ مرتضیٰ وہاب نے کام کیا اور سلمان عبداللہ مراد نے کام کیا، لوگ مصطفیٰ کمال کو بھول جائیں؟ دیکھیں، یہ ایک آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات کی، یہ اسکیمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے کی تھی، ان کو پائے تکمیل اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ریلیز کیے تو یہ جاتا ہے، مگر یہ کریڈٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتے ہیں۔ جتنے انڈر بائی پاس بنے، جتنی اسکیمیں تھیں، تو یہ پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، تو ان وقت یہ اپروول ہو چکی تھی۔ جیسے آپ نے کہا، جیسے انہوں نے تو بہت سے بھی کارنامے، ان کے دور میں چائنا کٹنگ بھی ہوئی ہے، پارکوں میں سیوریج لائنوں کے اوپر دکانیں بھی بنی ہیں، گھر بھی بنے، مگر ہمارے اس ادوار میں آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی جس سے شہریوں کے لیے مشکلات ہو، عوام کو تکلیف ہو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں، شہریوں کی خدمت کریں، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ 6 مہینے کے اندر ہم نے بہت سے ایسے اسکیمیں ہیں جو پائے کمپلیٹ کیے ہیں، پارکس بنائے، ڈینسو پارک بنائے، علامہ اقبال پارک بنائے، انڈر بائی پاس بنے، بہت بڑا اسپورٹ کمپلیکس ملیر میں 22 ایکڑ پہ بنے، لیاری میں اسپورٹ کمپلیکس بنے، پورے ووٹر کو قائل کرنے کے لیے تو نہیں بنایا؟ نہیں لیاری اور ملیر جب میں سنتا ہوں تو مجھے پیپلز پارٹی سینٹرل میں، سمجھ آتی ہے۔ سینٹرل تو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے نا، وہاں اقبال پارک بنا ہے، اب جے کے پارک بھی بنا ہے، فٹ بال گراؤنڈ بھی بنا ہے، کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنا ہے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہے، وہاں تو ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے۔ اچھا، بلا تفریق اس شہر کی خدمت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے جہاں ہمارے حلقے ہیں جو ہمارے لوگ وہاں سے کامیاب ہو کر رہے ہیں، یہ شہر ہم سب کا ہے، ہمارا ہے یہ شہر، صرف ملیر لیاری ویسٹ نہیں، پورا شہر 7 آپ ضلع۔ 3 پی والی پیپلز پارٹی کے میئر ہیں یا 4 پی والی پیپلز پارٹی کے؟ اور آپ نوجوان میئر ہیں یا بزرگ میئر ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آج کل آپ کی پارٹی میں چل رہا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سپاہی ہیں۔ یعنی آپ نوجوان ہیں جی، اور کراچی کا نوجوان آپ کو خود ووٹ دے گا یا آپ اور مرتضیٰ وہاب صاحب اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 8 فروری کو، دیکھیں، یعنی آپ 8 فروری کے دن میں روڑے تو نہیں اٹکا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا نا، جو یہ اتحاد بن رہے ہیں صرف ایک پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے، نون لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، یہ سب پہلے بھی اتحاد بن چکے ہیں نا، جی ڈی اے پہلے بھی تھا، 2018 میں بھی تھا، تو ان سب کو مقابلہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتی ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے بلکہ پورے ملک سے سویپ کرے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ چلے، بہت